السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ ہوں اقبال قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیہ خرد سے ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے۔ سلسلہ وار رکوع چل رہا ہے۔ چوتھے پارے کا آج ہم نامہ رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول، الذین وہ لوگ، استجابو کا مطلب ہوتا ہے اجاب کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، اسی لیے کہا جاتا ہے نا نکاح میں کیا کروایا جاتا ہے؟ ایجاب و قبول۔ ایجاب ہے پہلا کلام جس طرف سے پہل کی جائے، اور قبول دوسرا جو قبول کر لیتا ہے، ایجاب و قبول۔ تو یہاں قبول کرنا، لبیک کہنا، ہاں کہنا، رائے کے ساتھ رائے ملانا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا، سر خم تسلیم کیا، للہ کس کے لیے؟ والرسول، اور من بعد اس کے بعد ما اصابہم القرح، کہ جو لگ گیا ان کو زخم، للذین ان لوگوں کو، احسنوا جنہوں نے نیکی کی، احسان، حسن، حسن۔ تو حسن کے کتنے معنی ہیں؟ حسن کا ایک معنی ہوتا ہے نیکی، ایک معنی اچھا، ایک معنی خوبصورت۔ حسن کا ایک معنی کیا ہے؟ نیکی، اچھا، خوبصورت۔ اسی سے ہی نا حسن، خوبصورت، حسین اس سے بھی خوبصورت، احسن سب سے خوبصورت۔ تو یہاں معنی نیکی ہے، احسن جنہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کی، اجر عظیم ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر جو ہے ان کے لیے رکھا ہے جنہوں نے نیکی کی۔ نیکی عظیم کیسے بنتی ہے وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ قیامت کے دن جب احد پہاڑ جتنی کوئی نیکی دیکھے گا تو بندہ عرض کرے گا یا رب العالمین میں نے تو اتنی بڑی نیکی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ اللہ فرمائے گا فلاں دن فلاں وقت تو نے کھجور، ایک حدیث ہے کہ ایک نیکی کی تھی، ایک حدیث ہے کہ ایک کھجور خرچ کی تھی، تیری اس کھجور والی نیکی کو ہم پالتے رہے جس طرح تم بکری کے بچے کو پالتے ہو۔ اور یا ایک حدیث میں کہ گھوڑی کے بچے کو پالتے ہو تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی تیری نیکی کو ہم اس دن سے لے کے آج تک پالتے رہے تو آج احد پہاڑ جتنی۔ یہ ہے اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ جنت میں اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اس سے مراد وہ بھی ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قال کہا، لہم الناس، لہم الناس، لہم ان کو، ناس لوگوں نے کہا، ان الناس بے شک وہ لوگ، قد جمعوا جمع کر رکھا ہے انہوں نے، لکم تمہارے لیے، فاخشوہم سو ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا سو بڑھا دیا ان کا ایمان، وقالوا اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، ونعم الوکیل اور اچھا کارساز۔
یہ وظیفہ بھی صوفیہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی مشکل گھڑی آ جائے انسان پہ تو یہ وظیفہ کثرت سے کرنا چاہیے، مطلب 111 دفعہ، 313 دفعہ، 1011 دفعہ، 41 دن تک حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کسی بھی مشکل کے لیے یا دشمن کا سامنا ہو، طاقت جو 111، 313، 713، 1111 وہ جتنا پھر کر سکے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو جب دشمن سے یعنی کس کس کے لیے کس جگہ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جب مخالفت کر رہے ہوں، دشمن آمنے سامنے ہوں اور بندہ ہمت ہار رہا ہو، اس وقت یہ وظیفہ بہت کارآمد، اور اولاد نہ ہو اس کے لیے بھی یہ پریشانی کی کوئی کیفیت بھی ہو۔ اب یہ بھی جنگ جہاد کی لمحات چل رہے تھے جب یہ مطلب بتایا گیا، فانقلبوا، سو وہ پلٹے واپس آئے یہ لوگ بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کے انعام کے ساتھ، یعنی انعام کیسا کہ جب جو زندہ بچ گئے ان کو غازی کا رتبہ مل گیا، اور جو شہید ہو گئے وہ شہادت کا مرتبہ پا گئے، تو انعام سب کو ملا۔ جو جنگ سے بچ کے آئے غازی اس کا بھی بڑا مقام ہے، اور جو شہید ہو جائے اس کا اور زیادہ مقام ہے کہ اس نے مال جان سارا کچھ خرچ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ جب میدان جنگ سے واپس پلٹے بنعمت اللہ من اللہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات اکرامات، اللہ کی نعمتیں پا کر لوٹے، وفضل، اور فضل، لم یمسسہم، لم نہیں، یمسسہم، یمسس، مسا یمسو سے مس کرنا، چھونا، ٹچ کرنا، نہیں چھوا ان کو، ہم ان کو، سو کسی برائی، یعنی نہ تو ریاکاری ان کو روک سکی، نہ دشمنوں کا زیادہ ہونا اسے روک سکا، نہ شیطان کا وار کارآور ہوا، اور نہ ان کے دل میں کسی قسم کی کجی، وہم اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ان کے دلوں کے اندر کو بات آئی۔ واتبعوا، اور اتباع کرتے رہے، پیروی کرتے رہے، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا انعام انسان کے لیے اگر ہے جنت میں جانے کے بعد تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ جب جنتی جنت میں چلے جاتے ہیں تو آخری جو انعام دیا جاتا ہے وہ یہی ہے۔ یہ آپ سورۃ یاسین کو ہم پڑھیں، اس میں بھی یہ مضمون ہے، کئی احادیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب جنتی جنت میں جاتا ہے، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پاتا ہے وہاں، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ہم کلام ہوتا ہے، بھئی کیا چاہیے؟ یا رب العالمین سب کچھ مل گیا، فرمایا اگر تم راضی ہو تو میں تم پہ راضی ہوں۔ سب سے بڑا جو انعام ہے بندے کے لیے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسے نہ دنیا میں کوئی، جب جس کا اللہ ہو جائے، ان اللہ مع الصابرین، جس کا ساتھی اللہ ہو جائے تو اسے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے علماء توجہ دلاتے ہیں کہ جہاں دوسری دعائیں مانگتے ہو کیا مانگا کرو ساتھ؟ اللہ کی رضا، یا رب العالمین تو راضی ہو جائے۔
تو یہی اہل اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ ذُو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. دیکھیں نا، فضل نہ ہو تو جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے رکھی ہیں، انسان ان کا کفارہ دے سکتا ہے اللہ کو؟ پیچھے جب ہم نے ایک تذکرہ ایک ولی کا پڑھا سنا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں، 500 سال کا وہ عبادت گزار. موسیٰ علیہ السلام میرے بارے میں اللہ سے پوچھئے، تو فرمایا کہ تو پوچھ کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام بتا دینا اس کو کہ وہ کیا ہے، جنتی. اس نے پھر تھوڑا تکبر کیا کہ دینی نہیں تھی اللہ نے جنت، کہ میں نے 500 سال عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے جہنمی قرار دے دیا. اور یہ بھی کہا کہ یہ جو تو جس 500 سالہ عبادت پہ ناز کر رہا ہے، شاید جو تیرے جسم میں نے نعمتیں رکھی ہیں وہ ایک آنکھ کے پپلی کے بال، پلک کے ایک بال کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اب ذرا خود غور ہم کریں کہ اللہ کتنے فضل والا ہے کہ انسان اپنے جسم کی نعمتیں ہوتا ہے کہیں ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ نے دیا کیا ہے. تو کبھی ہم غور کریں، آنکھ، ناک، کان، منہ، ہاتھ، پیر، پیٹ، دل، گردے، یہ سارا کچھ کبھی ان سے پوچھیں جا کے، کبھی سول ہاسپٹل کا کبھی اللہ ہمیں موقع دے تو وزٹ کریں، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد. اور جب ہم دیکھیں کہ فلاں بندہ نوجوان ہے، اتنا خوبصورت، لیکن گردے جواب دے گئے. فلاں بندہ خوبصورت تو اس کے دل میں سوراخ ہے. فلاں اللہ تعالیٰ نے بیٹی بڑی نعمتوں سے اس کو نوازا، بڑا حسن دیا، بڑی جوانی دی، لیکن پیٹ میں رسولی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. تو پھر احساس ہوتا ہے بندے کو کہ اللہ نے میرے جسم میں کتنی نعمتیں رکھی. کبھی پوچھیں جو بڑے بڑے امیر بندے، 5 لاکھ روپے کا ایک گردہ، 2 گردے ہوتے ہیں. انسان کی کڈنیاں کتنی ہوتی ہیں؟ تو ایک کے ساتھ بھی بندہ چل سکتا ہے. جب دوسرے کا، کسی غریب بندے کا خریدتے ہیں، امیر بندے تو 5-5 7-7 10-10 لاکھ روپے میں خریدتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے اللہ کی نعمتیں کیا چیز ہے. تندرستی اس لیے نہیں کہا گیا 1000 نعمت ہے، باقی بہت بڑی نعمت ہے تندرستی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں. تو اکثر میں روایت پیش کرتا ہوں کہ 12 انبیاء نے دعائیں کی ہیں حضور کی امت میں، یا اللہ شامل فرما. تو ہمیں اللہ نے حضور علیہ السلام کا امتی بنایا، بن مانگے بنا دیے. یہ فضل ہے کہ نہیں؟ چھوٹا فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل اللہ نے فرمایا. انما ذالکم الشیطان، اور بے شک ذالکم، اور یہ تمہارا شیطان جو ہے، یخوف اولیاء، خوف دلاتا ہے اپنے دوستوں سے کہ میں یہ کر دوں گا، یہ کروا دوں گا. فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرا کرو، وخافونی، مجھ سے ڈرا کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو؟ مومن. انسان کو صحیح معنوں میں ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والی آنکھ ہمیں نصیب ہو جائے. کہ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم پر آگ کو حرام فرما دیا ہے، اس آنکھ پر جو اللہ کے خوف میں رونے والی ہے اور ملک کی سرحدوں کا پہرا دینے والی آنکھ ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وَلَا يَحْزُنْكَ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان نہ کرے
الذین وہ لوگ جو یسارعون جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر، یعنی وہ لوگ، ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو جنگ احد میں آقا علیہ السلام کی خبر سن کے شہادت کی تو پھر اپنے الٹے پاؤں اپنے مذہب کی طرف پلٹے، یہ جن کے ذہن میں بھی آیا. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہوں. اب یہ بہت زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے کتنی محبت ہے. حالانکہ اگر کوئی کافر ہو جائے تو اس کا نقصان اس کو اپنے آپ کو ہے نا. نبی علیہ السلام کو کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا تو. لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں لفظ ہے نا حریص علیکم، یہ محبوب بڑے حریص ہیں اپنے امتیوں کے بارے. یعنی کہ حریص حرص یہ دونوں طرف ہو سکتی ہے، مطلب نیک کام کی بھی حرص اور برے کام کی بھی حرص، مطلب امید اس طرح کا شغف رکھنا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں کہ کوئی میرا امتی بھی جہنم میں نہ جائے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ کوئی ان کا امتی. اس لیے تو غالباً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ شعر ہے، جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ یہ دیکھا نہ جائے گا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہنم میں جائیں اور آقا علیہ السلام اس کو برداشت کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ حدیثوں میں اس کی منظر کشی کی گئی ہے نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ ایک بندے کے رجسٹر لائے جائیں گے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ 99 رجسٹر لائے جائیں گے گناہوں کے، تو حضور اس کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا. وہ شخص جہنم میں جا رہا ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے تو قریب آئیں گے. تو آقا علیہ السلام پوچھیں گے بھی کیوں اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں. اللہ کے محبوب فرمائیں گے بھی دوبارہ میزان کرو، وزن کرو، تولو. جب ترازو پر لایا جائے گا، تولا جائے گا، تو جب گناہ بڑھ جائیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے کوئی ٹکڑا کاغذ کا نکال کے تو ترازو میں نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، تو پھر اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ کم ہو جائیں. تو پھر فیصلہ ہوگا جی یہ جنت میں جائے گا. پھر جب تحقیق کے بعد پوچھا جائے گا یہ کیا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا میں درود پاک پڑھا ہوگا خلوص نیت کے ساتھ، وہ درود ہوگا. تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکیں گے کہ امتی دوزخ میں چلے، دوزخ میں جائیں یا جلیں. اور درود پاک ہماری شفاعت کرے گا، یہ بھی پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے. تو کیا فرمایا کہ آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفر کرنے والوں کے بارے میں پریشان نہ ہوں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حضور سے محبت ہے نا، کتنا لاڈ برا پیار برا انداز ہے کہ محبوب آپ غم زدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں ان کے کفر میں جلدی کرنے کی وجہ سے. کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے نا کہ اسی لیے تو کہا گیا ماں اتنا پیار نہیں کرتی انسان سے جتنا اللہ اور اس کے رسول بندے سے محبت کرتے. وہ غم اب
اب دیکھیں نا، ہمارے آپ کے ارد گرد میں سے لوگ جہنم میں جائیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، آپ نے فل کوشش کر دی ہو، پھر بھی وہ جہنم کے راستے کو منتخب کر لے، تو اس میں شرعی طور پہ آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں، پکڑ نہیں ہے بھئی وہ کیوں جہنم میں گیا ہے۔ یا رب العالمین میں نے تو سارے چارہ کار جو ہے نا وہ بروئے کار لائے، وہ نہیں اب سدھر سکا، تو لیکن یہ کس کو فکر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت دیکھیں نا تو بڑی عجیب تر ہے کہ جب پیدا ہوئے تو سجدہ کر کے ربی حبلی امتی، جب پھر جوان ہوئے تو غار میں جا کے روتے ہیں، چلا کشی کرتے ہیں، تو غار میں بھی جب روتے ہیں تو امت کا فکر ہے۔ پھر آتا ہے وقت معراج کا، جب معراج پہ جاتے ہیں، ثم دنا فتدلی، اللہ تعالیٰ کے دوں بدوں کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر بھی پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ میری امت کو یا اللہ بخش دے۔ اور جب قبر میں دفن ہوئے تو پھر بھی کیا آواز آ رہی تھی آپ کے ہونٹوں سے؟ ربی حبلی۔ اب ذرا اس کو ایکسپلین کریں کہ امتی نبی پاک پر کتنا درود پڑتا ہے اور حضور کو امتی سے کتنی محبت ہے۔ تو ہم کبھی بھی ہمارے آنسو نہ تھمیں، اگر یہ تصور جم جائے کبھی ہمارے اوپر۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے نا، کدی منگیاں سن دعاواں غاراں دے وچ، کدی ملاقاتاں معراج دے وچ۔ بلکہ وہ نعت بھی ہے نا کہ ہر گل تو پہلا یا رب العالمین امتی دی گل کری، یا اللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلی میری امت کو کیا سوچا ہے، کیا میرے بارے میں۔ تو بار بار حوصلے، یہ بھی حوصلے دیا جا رہا ہے، فلا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، میرے محبوب آپ غم زیادہ نہ ہوں جو کفر کرتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں، آج ہم پتہ نہیں کیسے کیا بن گئے ہوتے اگر کیا نہ ہوتے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں، آپ کے جسم کی برکتیں ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، سورۃ غالباً انفال میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پیارے محبوب تیرے رب کی شان نہیں ان کو عذاب دے کیونکہ تو ان کے اندر جلوہ فرما ہے۔ محبوب تو ان میں رہتا، میں اس لیے ان کو عذاب دیتا نہیں۔ تو یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے ساتھ، بلکہ آقا تو فرماتے ہیں نا کہ میں تمہیں پشتوں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے جنت کی طرف پھینکتا ہوں، لیکن تم باغے جہنم میں جاتے ہو۔ حالانکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ اس وقت تک تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ جنت میں جائے، اور اس وقت تک ہر نبی کا جانا منع ہے جب تک میں جنت میں نہ جاؤں۔ انہم لن یضر اللہ، بے شک یہ لوگ لن ہرگز نہیں، یضرو در یضرو نقصان پہنچانا، نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو شیئن کچھ بھی۔ یعنی یہ وہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ اگر ساری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ کو پرواہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم نمازیں پڑھیں گے اللہ بڑا ہو جائے گا، ہم نمازیں پڑھیں گے رسول کا مقام بڑا ہو جائے گا، ایسا کانسیپٹ کسی کا نہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح یہاں بھی فرما دی کہ تم لوگ سارے کے سارے چلے جاؤ جہنم میں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، سارے جنت میں چلے جاؤ تو اس کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ کے نا یجعل رکھے لہم ان کے لیے حظاً حصہ فی الآخرت، آخرت، یعنی اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ کافروں کے لیے قیامت والے دن نیکیوں میں سے جنت میں سے کوئی حصہ ان کو نہ ملے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب۔ اب کتنا بڑا عذاب ہوگا کہ
قرآن کریم میں کئی جگہ یہ آگے آئے گا کہ جہنم کا عذاب اتنا دہکتا ہے کہ جب عذاب کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے جہنمی تو کہیں گے العطش، پیاس، تو پھر انہیں ایسا کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، پئیں گے تو ان کی انتڑیاں پگھل کے باہر آ جائیں گی۔ یہ ہے عذاب عظیم۔ پھر پئیں گے، پھر انتڑیاں پگھل جائیں گی، پھر پئیں گے، اس طرح۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشترا، خریدا ہے، والکفر، کس کو؟ بالایمانی، ایمان کھو دیا۔ یہ بار بار اسی طرف اشارے ہیں۔ بعض پھر پوچھتے ہیں کہ مرزیوں کا تذکرہ تو نہیں ہے، فلاں عیسائیوں کا تو نہیں۔ کوئی بھی کافروں کی اقسام ہے، کافروں کی مطلب پہلا ہے مشرک، دوسرا کافر، پھر تیسرا مرتد، چوتھا یہودی، پانچواں عیسائی۔ مشرک، کافر، مرتد، یہودی، عیسائی، مجوسی، سابی، سواد الف صاحب بازری ابھی سابی، ستارہ پرست جنہیں کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں وہ بھی آ جاتے ہیں معتزلہ، پھر جبریہ، پھر قدریہ۔ جبریہ، قدریہ، جبریہ، قدریہ، معتزلہ، یہ کافروں کی قسمیں ہیں۔ اس کی ڈیٹیل پھر کسی وقت، کفار کی اقسام ہے یہ۔ پھر دہریہ لوگ، دیکھیں جی۔ اب کوئی بھی قسم آ جائے تو وہ ساری اس کے اندر آئیں گی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا۔ منافقین اعتقادی، وہ بھی کافروں کی ایک قسم ہے، منافقین اعتقادی۔ کچھ جگہ ایک لائن چھوڑ بھی دیجیے گا نا، مزید بھی ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مزید بھی کئی ہیں جو اس میں آتے ہیں۔ تو کتنی کافروں کی اقسام ہو گئی؟ اس میں کوشش کیا کہ جب اپلوڈ کریں نا تو مین چیز جس کی زیادہ ڈسکس ہو نا، میں نے دیکھا سارے فولڈر جو 45 بنے ہوئے ہمارے ترجمے، رات کو دیکھے میں نے، تو اس میں نام پیسٹ ہو جاتا ہے نا، تو اس میں کافروں کی اقسام، فار ایگزامپل آج کا سبق جو ہے ترجمہ تفسیر کی کلاس اور چوتھا پارہ نامارکو، تو اس میں آج زیادہ ڈیبیٹ ہوئی کافروں کی اقسام پہ۔ کافروں کی اقسام کوئی نہ کوئی ہنٹ دے دیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ زندگی میں ہم اس پہ بھی جب کام کریں، فولڈر بنانے لگے نا اس کے، جب 2 4 5 7 سال بعد میں خود
اس پہ ورک کریں تو اس میں لٹریچر نکالنا اور پھر یوٹیوب پہ فیس بک پہ دینا آسان ہو جائے. تو باقی نام آپ مس کر دیتے ہیں. میں نے بتایا نا پی ایچ ڈی کرنا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا محنت ہے. میں جتنا زیادہ مطلب ورک ہو رہا ہے نا اتنا زیادہ ٹیم کام نہیں کر رہی. ظہر تاثر بھی ہے تو وہ بھی آف دی کیمرہ ہو رہا ہے، عشاء کے بعد 1.5 گھنٹہ ہے وہ بھی. تو اتنا زبردست یہ لٹریچر ہے، اس کو سب کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، عنوان لکھ لیا کریں اور وہی جا کے پھر مزید دیا کریں. نرا صرف ترجمہ تفسیر ہو جائے اچھا نہیں عنوان ہوگا نا. تو یہ کافروں کی قسمیں ہیں. تو انہوں نے خود خریدا کفر کو. لن یضر اللہ شیئا، انہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. یہ باہر کے ممالک میں آج کل لوگوں کو پیسے کی ہوس ہے نا. باہر جاتے ہیں، مرضی لوگ آفر کرتے ہیں، آپ جلدی ہم آپ کو یہاں جرمن کا ویزا دے دیتے ہیں، آپ کی شادی بھی کرا دیتے ہیں، گرین کارڈ بھی مل جائے گا، آپ مرضی ہو جائیں، بس فارم فل کریں. تو پیسے کے لالچی لوگ کر رہے ہیں. دل سے وہ اپنی طرف سے مسلمان رہتے ہیں لیکن اندر سے وہ سودا کر چکے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو اور بیچ دیا ایمان. عام طور پہ نا عام بندہ دلیل پوچھتا ہے، جی آپ لوگ عیسائیوں کو اچھا کہتے ہیں اور مرزائیوں کو برا کہتے ہیں، کیوں؟ یہ بڑی کوفت ہوتی ہے عام بندے کو. کیوں؟ انہوں نے سارا قرآن ہی بیچ دیا. سارے قرآن کو کہا ہے جی ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی کی گپیں ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ایک جملے میں وہ کیا کیا کر گئے ہیں. آپ کے ماما پاپا کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پھر پتہ چلے بھی آپ برداشت کرتے ہیں یہ نہیں کرتے. خاتم النبیین آیت کے اوپر حملہ کر گئے. وہ عام لوگوں کو ویزے دے کے باہر لے کے جا رہے ہیں، آپ کو ہوش ہی نہیں آ رہی. اور پھر سوال کرتے ہیں کہ جی ان کو کیوں برا کہتے ہیں؟ اس لیے برا کہتے ہیں کہ وہ صاحب کتاب نہیں ہے، وہ کسی نبی کے امتی نہیں ہے. تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ مسئلہ عرض کیا ہے کہ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں اور آپ اس سے دلیل پوچھیں، بھی دلیل دو، دلیل مانگنے والا کافر ہو گیا. کہ قرآن میں مہر لگ گئی ہے خاتم النبیین کی اور تم دلیلیں پوچھ رہے ہو، تمہیں قرآن پہ شک ہے. صرف اتنی دلیل کہ بھئی تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کو پوچھے کوئی بندہ، عورت مرد مسلمان، بھئی دلیل دو ہمیں، وہ بندہ اسی وقت کافر ہوگا. اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے. حالانکہ روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، توحید سب کو مان رہا ہے. صرف یہ کہہ دیا اس نے کہ بھئی دلیل دو، بھئی تم نبی ہو یا مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، وہ بندہ اسی وقت کافر. تو میں نے تو یہاں تک بتایا تھا آپ کو غالباً مسئلہ کہ اگر کوئی کافر بندہ مفتی کے پاس آیا مسلمان ہونے تو مفتی کہے جی 2 گھنٹے بعد آنا یا 2 دن بعد آنا، بھی میں فارغ نہیں ہوں، وہ مفتی اسی وقت کافر. کیونکہ 2 گھنٹہ اس کو چھوڑ دیا، وہ 2 گھنٹہ کافر رہا میری وجہ سے یا کسی بھی مفتی کی وجہ سے. تو کفر پر راضی رہنا بھی کیا ہے؟ کفر. اس لیے عام بندوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ بات بات پہ کفر پہ کے فتوے لگ رہے ہیں. عام لوگوں کو اس کی دسترس نہیں اس پہ ہوتی، تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ناظرین بہت ذرا آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ترجمہ تفسیر کو بھی پڑھیں، آگے پڑھائیں، سنیں. یہ آپ کی دنیا اور آخرت کا سنوار دے گا. دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھا کریں، بھولا نہ کریں. دعاؤں سے ہی ہم زندہ ہیں. ایک مسلمان دوسرے کو دعائیں دیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں ہرد سے اپنے بچوں کو بچیوں کو اس مدرسے میں بھی داخل کروائیں، اور فنڈ کے لحاظ سے بھی اس مدرسے کے ساتھ بچے بیچ کے بھی مالی جانی جس طرح آپ قربانی دے سکتے ہیں اس مدرسے کے ساتھ تعاون کیا کریں. کیونکہ یہاں بہت محنتی استاد ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں بچوں پہ بچیوں کے اوپر. کبھی آپ وزٹ کریں ٹائم ملے تو
بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔